دوستوں، یورپ میں کشتیوں کے ذریعے آنے والے ایک رپورٹ کے مطابق 2024 میں تقریباً 200 لوگ مرے، جس کی کس کی ماں ہوگی، کس کی بہن ہوگی، کس کا اکلوتا بھائی ہوگا، وہ غرق ہو گئے۔ اچھا، سمندر میں غرق ہوئے، پھر انہیں کیسے وہ تلاش کریں گے؟ یہ سمندر گہرا ہوتا ہے، گہرے سمندر میں کشتیاں ڈوب جاتی ہیں، اور پھر وہ یہ جو مچھلیاں ہوتی ہیں نا، بڑی بڑی ویل مچھلیاں اور شارک اور اس طرح کی، ان کی نظر ہو جاتی ہے ان کے جسم، یعنی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ کون لوگ ہیں ان میں؟ مسلم مالک کے قریب لوگ ہیں جو بیچارے اپنے روزگار کے لیے، ان کا پاس پیسہ نہیں ہوتا، ایجنٹ ایک بڑے بڑے خواب دکھاتے ہیں، اور پھر وہ کسی کو راستے میں قتل کر دیتے ہیں، کہ اس کو مار دیا جاتا ہے، کہ کوئی مر جاتا ہے وہ حالات کے مطلب سختی دیکھ کے، اور کچھ بچ بچا کے یورپ میں آ جاتے ہیں۔ لوگ انہیں باتیں کرتے ہیں، جی ایجوکیٹڈ نہیں ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، پڑھے لکھے ہوں تو آ جائیں۔ سر، پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، ان میں ڈاکٹر بھی ہوں گے، ان میں دوسرے بھی ہوں گے، ان میں جو ہر قسم کے طبقہ ہوتا ہے، اس میں محنت مزدوری کرنے والا طبقہ بھی ہوتا ہے، ان پڑھ بھی ہوتے ہیں۔ ابھی ان ساروں کو جاہل کہنا، ان کی جو وفات کا مذاق اڑانا، اور یہ زیب نہیں دیتا، میرے حساب سے زیب بالکل نہیں دیتا۔ وہ انسان ہیں، ان کی مفت کی دعا کرنی چاہیے، بلکہ ان کے لواحقین کو احتیاط سے سمجھانا چاہیے کہ سر جی ایسا کام نہ کریں۔ آپ ریزنیبل طور پہ، جیسے اگر کسی ایجنٹ کے ذریعے آ سکتے ہیں تو ڈائریکٹ آئیں۔ اگر ویسے تو کوئی بھی سر ادھر آتا ہے نا، اسے یہ یورپ میں ہمیں رہتے 30 سال ہو گئے، وہ ہاتھوں پہ نہیں اٹھاتے۔ ہاں، ان لوگوں کو اٹھاتے ہیں جن لوگوں کی تعلیم ہو، اسپیشل تعلیم ہو، آئی ٹی ہوں، اسپیشلسٹ ہوں، ان کو جو ہمارے جیسے جو نارمل لوگ ہوتے ہیں وہ تو آ کے ادھر پناہ لیتے ہیں، اور ہماری کوئی ایسی صلاحیت بھی نہیں ہوتی، ہم لوگ اتنے زیادہ شاید پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے، اتنے زیادہ ایجوکیٹڈ بھی نہیں ہوتے۔ مگر اگر ہر بندہ جو ادھر یورپ میں آتا ہے، چاہے جہاں مرضی پناہ لے، اسے شروع میں ہر بندہ کچھ جھوٹ کچھ سچ بولتا ہے، تبھی ادھر پناہ ملتی ہے، کہ میرے ادھر حالات خراب تھے، مجھے یہ مسئلہ تھا، مجھے وہ مسئلہ تھا۔ وہ کہانیاں سناتے ہیں، پھر بعد میں کچھ لوگ بعد میں بھی سناتے رہتے ہیں، کچھ بعد میں کچھ، اور ابھی تک سنا رہے ہیں لوگ۔ مجھے ادھر سر 30 سال ہو گئے ہیں، لوگوں کو ادھر میں جانتا ہوں، فیملی کے ساتھ رہتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، وہ کونسل سے ادھر ادھر سے پیسے بٹورنے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، ڈرامے ہوتے ہیں ادھر۔ مگر ان غریبوں کو جو مر گئے ہیں ان کا مذاق تو نہیں اڑانا چاہیے۔ ان کے گھروں میں جا کے دیکھیں، ماتم ہو رہا ہے، آج بھی سر ماتم ہو رہا ہے، آج بھی وہ رو رہی ہیں مائیں، وہ چلا رہی ہیں، وہ اپنے بچوں کو دیکھ رہی ہیں، بچوں کے سپنے دیکھ رہی ہیں۔ اس طرح کی ویڈیو بنا دیں، یہ جاہل لوگ ہیں، انہیں پتہ نہیں، یا نہ پڑھ ہیں۔ سر جتنا مرضی پڑھیے آپ، یہ یورپ جو ہے نا، وہ اگر آپ کی اس قدر قابلیت ہوگی تو یہ آپ کو ادھر سے اٹھا کے لے آئیں گے، ورنہ اپنے ملک میں دھکے کھائیں گے۔ اچھا، یہ جو ان لوگوں میں جو لوگ آتے ہیں اس طرح، وہ تقریباً 30 لاکھ، 45 لاکھ، 40 لاکھ مختلف ایجنٹوں کو دیتے ہیں، اور ایجنٹ جو اگر 200 بندہ لے کے آتا ہے نا، تو اس میں سے 50 کے اگر پاؤں لگ جاتے ہیں نا اس زمین پہ، لوگوں کے بچے مار جاتے ہیں، بیویاں مار جاتی ہیں، فیملیاں مار جاتی ہیں، غرق ہو جاتی ہیں۔ تو وہ کشتی پہ جب آتے ہیں، ایک ایک کشتی پہ 500 بندہ، اور کشتی وہ لیتے ہیں جس کی لمٹ ادھر سے ختم ہو گئی ہو، یعنی اسے جسے شروٹ کہہ لیں، جسے اسے کہہ لیں کہ وہ سکریپ میں پڑی ہو، جسے کہہ لیں کہ وہ چل سکتی نہ ہو، بیکار کشتیاں لے کے اس میں بہت سارے لوگوں کو ڈالتے ہیں۔ اور یونان سے جب یہ کشتیاں لے کر آتے ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے ملنے والے ہیں، وہ آئے یونان کے ذریعے، وہ بتاتے ہیں کیسے آئے، کیسے ان کی جان بچی۔ وہ ایک ڈگی کی کار کی ڈگی میں 5 5 بندے بند کر دیتے ہیں۔ خدا کے لیے لوگوں کو چاہیے کہ اگر ان کے جوان بچے ہیں، خوبصورت ہیں، انہیں روزگار کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پہ عمل کریں، انہیں کام کروائیں، انہیں تجارت کروائیں، تجارت میں برکت ہے۔ ہاں، اگر جو 45 لاکھ کے جنٹ کو دیتا ہے، اگر 45 لاکھ کے سر مالٹے رکھ کے بیچے نا، ٹرالے لگوا لیں، گنے کو ٹرالے لے لیں، ایک رو کی 2 3 مختلف شہروں میں وہ آپ لگا لیں، وہ جو جیسے گنے کا رو وغیرہ ملتا ہے، تو سر آپ لاکھوں کروڑوں آپ اپنے ملک میں بیٹھ کے کما سکتے ہیں سالانہ، آپ دوسری فیملی کو سہارا بن سکتے ہیں۔ بس کام میں آر نہ سمجھیں، محنت کریں۔ اگر کوئی ایسے آتا ہے جو ڈوب جاتا ہے، جو ہمارا بھائی ہوتا ہے، ہمارا جاننے والا ہے، بے شک مراکو کا ہو، بے شک پاکستان کا ہو، بے شک انڈیا کا ہو، بے شک کسی دنیا کے مالک کا ہو، بنگلہ دیش کا ہو، ہمیں انہیں رہنمائی کے لیے ایسی ویڈیو بنانی چاہیے کہ خدا کے لیے ایسے کام نہ کریں،
ان کے مرنے والوں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، خدا تعالیٰ کو یہ ناراضگی کا باعث ہو سکتا ہے، بلکہ ان کے مرنے کے اوپر، ان کے وفات کے اوپر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے۔ کتنا مزہ آتا ہے یار ویڈیو دیکھنے کا، کتنا دل خوش ہوتا ہے کہ یار ایک مسلمان ہے، اس کے جذبات ہیں، یار یہ ہم کیسے کس طرف جا رہے ہیں ہم سب لوگ، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی۔ بہرحال ان کی مقصد کی دعا کرنی چاہیے، ان کو دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ان کی مقصد کرے۔ ان کی ماں باپ کو دیکھو سر، جا کے بہن بھائیوں کو دیکھے، ادھر ان کے گھر میں آج بھی ماتم بچھا ہوا ہے، ان جن کا جوان بیٹا ہیرے جیسے، میں تصویریں بھی لگا سکتا ہوں ادھر، بہت سارے دوست ہیں جن کے سوشل میڈیا پہ بڑی قسمت سے کوئی ادھر پہنچتا ہے، اور جو ادھر پہنچتا ہے اسے ہم لوگ اپنے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے یہ جاہل انسان ہے، یہ ہیں تعلیم یافتہ نہیں، ان کو تربیت نہیں۔ سر تربیت کسی کو بھی نہیں، جو ادھر بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں نا سر، ہم جیسے شاید ہمیں بھی تربیت کی کمی ہو، بہت زیادہ کمی ہو، مگر کہتے ہیں نا وہ دوسرے کی آنکھ کا جو بال نظر آتا ہے اپنی آنکھ کا چتیر نہیں نظر آتا، وہی صورتحال ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب تربیت یافتہ ہیں، ہم سب لوگوں کو سمجھانے کا یہ جو میں نے جو ابھی جو صورتحال ہے 2024 کی ایک رپورٹ جو سوشل میڈیا پہ جو لوگ جن کی جو کہتے ہیں کہ وہ ان میلڈنگ ہوئی ہو، کچھ جرمن کے لفظ نکلتے ہیں میری زبان میں سے، اور جن کا اندراج ہوا وہ لوگ ہیں سر، 200 لوگ ہیں جو کچھیوں میں مرے شاید اس سے 5 زیادہ ہوں، 500 ہوں، 1000 ہوں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی خبر نہیں بنتی، کچھ ایسی چھوٹی کشتیاں ہوتی ہیں جو ڈوب جاتی۔ دوستوں میں آپ کا بھائی صرف آپ کو ایڈوائز کر سکتا ہوں کہ سر ہمیں کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، کسی کو ان پڑھ نہیں کہنا چاہیے، اگر کوئی ہم سے ہماری ڈگری مانگ لے، شاید ہم سے تو پرائمری اسکول پہ بھی میں نے پاسا کیا ہو، ہمیں کیا، کسی کو کیا پتہ ہے کیا ہماری کوالیفیکیشن ہے، مگر بہرحال جو بھی ہے کسی کو جاہل نہیں کہنا چاہیے، سب انسانوں کو انسان کہنا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ کوئی اپنی غلطی کر بیٹھتا ہے اور اپنے پیسے دے کے وہ ڈوب جاتا ہے، اس کا خاندان ڈوب جاتا ہے، وہ بڑے غم میں ہوتے ہیں، بڑی تکلیف میں ہوتے ہیں، ان کا برسوں اس کا غم نہیں جاتا، ان کے غم میں شریک ہونے کے بجائے جب ان کے پاس ویڈیو جائے گی تو وہ کتنا سوچیں گے یار یہ کتنا عالم فاضل بندہ ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ رحم کرے، دعا کر دی تمام مرحومین کے لیے دعا کر دیا کرے، اللہ تعالیٰ ان کی مفت کرے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے رحمت کا باعث بنے، بلکہ ان کا سر مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ بڑا دل دکھتا ہے جب کوئی مذاق اڑاتا ہے اپنی 2 منٹ کی ویڈیو چلانے کے لیے۔ مجھے تو اس قسم کی کم از کم کوشش کرتا ہوں کہ اس قسم کی حرکت نہ ہو، مگر بہرحال ہم جب یہ کر رہے ہوتے ہیں ہمیں سب اچھا لگتا ہے، مگر ایک دن ہم نے مر جانا ہے، ہم نے بھی مر جانا ہے، ہمارا بھی لوگ مذاق اڑائیں گے۔ بہرحال ایسے وقت سے بچنا چاہیے، وقت سے پہلے ہی کوئی اہتمام کر لے تو بہتر ہے، ورنہ لگے رہیں موج کریں، میں کیا کر سکتا ہوں سر، میں تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، میں تو ایک ادنا سا سادہ سا انسان ہوں۔ بہرحال آپ عالم فاضل ہیں تو اگر کوئی ڈگری مانگ لے گا تو پریشانی لگ جائے گی، وہ ویسے ہی ہے جیسے کاما کے پیپر میاں صاحب سے کوئی مانگ رہے تھے، میاں صاحب پھر سجے کبے ادھر ادھر سے ادھر لگتے دوڑے پھرتے ہیں نا۔ بس یہ ہے کہ مجھے ایک فکر یہ ہے کہ یہ ڈیمانڈ نہ کر دے کہ سر اگلی ویڈیو میں پیچھے اپنی ڈگری لگا دے تو بہت مہربانی، وہ ایسی ڈگری تو ہو سکتی ہے، میں اب ذکر نہیں کرتا۔ بہرحال میں اس کو زیادہ سوشل میڈیا پہ بولنا نہیں چاہتا، اس موضوع پہ میں بھی بول سکتا ہوں، مگر ٹھیک ہے، جب تک انسان اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے تو خدا تعالیٰ بڑی بڑی ترقیاں دیتا ہے۔ اگر اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھے نا تو وہ منہ کے بال گر جاتا ہے، کبھی کبھی ایسا گرتا ہے کہ پھر وہ اٹھنے کے قابل نہیں رہتا۔ بہرحال مجھے کسی سے کچھ کہنا نہیں ہے، نہ کسی کا میں نام لیتا ہوں، میرے سارے پیارے ہیں، سارے دوست ہیں، مگر دیکھیں عاجزی میں برکت ہے۔ تو وہ بیچارے جو اپنے گھروں کو چھوڑ کے آتے ہیں، اپنا گھر مال ماں باپ بچہ، وہ کسی مصیبت زدہ ہوتے ہیں لوگ، اگر ان کے لوائقین کو ایسی ویڈیوز ملے گی تو کیا سوچیں گے یار میرا تو بیٹا مر گیا، میری بیٹی مر گئی، وہ سارا خاندان ڈوب گیا، یہ لوگ سوشل میڈیا پہ میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یار ایسا نہ کریں پلیز، پلیز ایسا نہ کریں، یہ زندگی عارضی ہے، آج ہم سوئیں گے، کل پتہ صبح دیکھنی ہے کہ نہیں، کوئی پتہ نہیں، اور پھر باتیں یاد رہ جاتی ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت بھی دے، اور کسی کو نہ تو کوئی اتنی بڑی گریجویشن ہو
کہ بندے کو ہاتھوں پہ اٹھائیں اور اب ملک سے ڈھک لیں، پھر تو سمجھتے ہیں جب ہم بھاگ کے گئے ہیں تو پھر یا سر یہ کم از کم بندہ آئنسٹائن ہو یا ڈاکٹر عبدالسلام ہو یا کوئی اور ڈاکٹر ہو، کوئی ماہر ہو، تو یا کوئی چیز، کوئی ایسی جدید چیز کوئی جو دنیا میں دریافت کر دے، پھر تو سمجھ آتی ہے۔ ہم لوگ تو سر ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم لوگ گھر میں جو صورتحال اور ہوتی ہے، باہر آ کے بھڑکا ماری دینے، یہ صورتحال صرف یوٹیوب چینل بنانے پہ آزادی یہ ہو جاتی ہے کہ ہم ادھر جس کو مرضی کہتے ہیں بھائی جان آپ کو سمجھنے کی ضرورت، سمجھے میری بات سنیں، میری گھر چ پاویں ایک نہ سنی جاتی ہوئے، اور سر اللہ تعالیٰ سب دے تے فضل کرے، سب دیا گھر بھی سنی جان باہر بھی سنی جان، اسی لوگوں کو سمجھان تے اپنا زور نہ دئیے، یا ہم کچھ سیکھیں، کوئی انٹرنیٹ پہ سیکھیں، سوشل میڈیا سیکھیں، لوگوں کو سنیں، صرف اپنی نہ سنائیں کہ سنتے جاؤ سنتے جاؤ سنتے جاؤ، سر کسی کی بھی سننی چاہیے۔ جب آپ سنیں گے کسی کی تو درمیان میں برین آتا ہے، اس میں سیف ہو جائے گی، اور ورنہ وہ ادھر سے سنیں گے منہ سے نکال دیں گے، پھر سر سیف کچھ نہیں ہوگا، پھر سر سیف کچھ نہیں ہوگا۔ سیف کریں پھر بولیں، پھر مزہ آتا ہے نا، سننے کا مزہ بھی۔ بہرحال میں آج ایک ویڈیو دیکھی تھی، تھامنیل دیکھا بہت پیارا، اور مجھے تکلیف ہوئی کہ یار مرنے والوں کو احترام کے ساتھ، ان کو جیسے ان کی تدفین ہوتی ہے، جیسے ان کے لوگ گھروں میں آتے ہیں افسوس کے لیے آتے ہیں، ان کے ہمیں میری یہ ویڈیو ملے گی، میں کہاں کو ڈوب گئے، غرق ہو گئے، مار گئے، فلان ہو گئے، ٹھیک ہو گئے، وہ سارے زبانیں آتی ہیں سر۔ تو اس کو جو مار گئے ہیں، ان کی کسی کا بہن ہوگا، کسی کا بھائی ہوگا، کسی کا ماموں ہوگا، کسی کا چاچو ہوگا، کسی کا باپ مار گیا ہوگا، وہ مار گیا، اس کو یہ ویڈیو اوپر سے ملے گی، اس کا تو بیچارے کا بیڑا غرق ہو جائے گا، اور پھر اوپر سے انہیں جاہل بھی کہہ دیں، اوپر سے کہہ دیں پڑھے لکھے نہیں، اوپر سے کہہ دیں انہیں کلچر کا پتہ نہیں ہے۔ سر ہم سب کو کسی کو کلچر کا نہیں پتہ ہوتا جب تک اپنے دیش میں آتے ہیں، اور آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ بندہ بہت کچھ سیکھتا ہے، اور سیکھتے سیکھتے اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ یہ میں ابھی ادھر بیٹھا ہوں، مجھے 30 سال ہو گئے، میں جس کو مرضی کہہ دوں یار تو سے جاہل انسان ہے، نہیں، پہلے اپنی درستی کروں، شاید میرے الفاظ غلط ہوں۔ بہرحال جیندے رہیں، وستے رہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خوش رہیں۔